بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ جتنی بھی آیات قرآن میں ایسی آتی ہیں، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ زبردستی کر دے، زبردستی ابو لہب کو رسول اللہ کا دشمن بنا دے اور پھر کہے ابو لہب بہت برا آدمی، یہ ٹھیک بات نہیں، بلکہ ابو لہب کا اپنا اختیار ہے، وہ جو بھی راستہ چن لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اس آیت کا یہ پیغام ہے بنیادی کہ جب پتہ چل جائے بات اللہ کی طرف سے ہے، انسان سنبھل کے اس کو دیکھے، سنجیدگی سے دیکھے، سرکشی والا رویہ اختیار نہ کرے، اس میں غور و فکر کرے، ورنہ اسی مثال سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ ہونے والے خود قصوروار ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب فاسقوں کی مزید وضاحت کی، کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ کے توڑ دیتے، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ دیتے، انہیں توڑ دیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد، قرآن جب فساد کہتا ہے کیا مراد ہے؟ جب بھی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے زمین پر وہ فساد ہے، اور جب بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہ اصلاح۔ ورنہ برے لوگ بھی اپنی مرضی کی باتوں کو اصلاح کہتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو اگرچہ وہ ٹھیک ہوں ان کو فساد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے مثال دی ہے، جب حضرت موسیٰ نے تبلیغ شروع کی، فرعون نے اپنی جناب اس مین کاؤنسل کو جمع کیا اور ان سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ فساد کر رہا ہے، یفسد فی الارض، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے تمہارا دین بدل دے گا۔ حضرت موسیٰ جو ہے تمہارا دین خراب کر دے گا۔ کون سا دین؟ فرعون کا دین، تو فرعون نے بتایا جن میں فرعون اللہ ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ کون؟ حضرت موسیٰ۔ عوام پروپیگنڈوں کی زد میں آ جاتے ہیں، عام طور پر پروپیگنڈوں کی زد میں آ جاتے ہیں، سنجیدہ لوگ پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ واٹس ایپ کے پیغامات کی زد میں آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فیس بک کے پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک مومن پرکھتا ہے بات کو، دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتا۔ ورنہ مثلا حکومت اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے تو وہ جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ جوانان جنت کے سردار کیوں نہ ہو، لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ عبرت ناک ترین اسی امت نے جو کام کیا ہے، امت اسلام نے، جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے واضح فرامین موجود تھے، نعوذ باللہ ممبروں سے ان پر نعوذ باللہ لعن کیا جاتا، لعنت کی جاتی۔ پروپیگنڈا کروانے والے کون تھے؟ فساق، فاجر، ان کے لشکروں میں شامل ہو کر اہل بیت رسول کو ذبح کیا، اسی امت، اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہنے والوں نے۔ یہ ہے پروپیگنڈے کی زد میں آنے والے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرے، جو استعمال ہوتی ہے وہ تیز رہتی ہے۔ جن کی عقل دنیا میں استعمال ہوتی ہے دنیا کے معاملات میں بہت تیز ہوتے ہیں،
وہ کہا جاتا ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے، اتنی تیز ہوتی ہے ان کی عقل، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے بھینس کی طرح ہو جاتی ہے عقل، ان سمجھ نہیں آتی ان کو بات۔ اللہ نے کہا ہوا ہے بھینسیں، اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ یہ چارپائے ہیں، یہ چارپائے ہیں، بلکہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ جب دین کی بات آئے گائے کی طرح بیہیویئر ہو جاتا ہے اس کا، جب اس کا دنیا میں کاروبار کی بات آئے بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہے، مائکروسکوپک طریقے سے دیکھتا ہے سارے معاملات۔ دین کی بات ہوتی ہے بالکل بونگا بن جاتا ہے، جیسے پتہ ہی کوئی، انتہائی لو لیول کے گھٹیا قسم کے سوالات کے جو بالکل سوالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کچھ خبر نہیں ہے کیا ہے دین، وہ سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں عدالتوں میں جو انتخابی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے، اسلام چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں سورۃ الاخلاص سناؤ۔ سورۃ الاخلاص جس نے رٹی ہو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو اسلام کا پتہ ہے۔ یہ تو آپ کے یہ سوال بتا رہے ہیں کہ اس قانون بنانے والوں کو بھی اسلام کا نہیں پتا، اس سے پوچھا جائے بتاؤ اسلام کس لیے آیا ہے اللہ کی طرف سے، اسلام کے اہداف کیا ہیں؟ اسلام کا ہدف یہ نہیں ہے کہ کلو واللہ رٹ کے سنانی ہے انتخابات میں کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس قدر پستی ہے کہ سورۃ الاخلاص بھی بعض لوگ سنانے سے قاصر ہو جاتے۔ یہ اشتہار ہے اس عذاب کے کہ جو اللہ نے اس ہم لوگوں پر کیا ہوا۔ امام نے فرمایا تھا جب تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تمہارے درمیان میں سے جو بدترین لوگ ہوں گے اللہ تمہارے سروں پہ ان کو مسلط کرے گا، اور پھر جب وہ ظلم و ستم کریں گے اور کرپشن کریں گے اور کھائیں گے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں گے، اور جو آواز اٹھائے گا اس کو خاموش کرا دیا جائے گا، اس وقت تمہارے درمیان میں سے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے کہا تھا میری بات مانو، امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ اب وہ تو نہیں کیا، مثلا امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، ساتھ نہیں دیا، اب دعائیں مانگو یا اللہ امام حسین کو بچا لو۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے نافرمان کی دعا نہیں سنتا۔ رسول اللہ بھی پہلے میدان میں پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، میدان میں پہنچ کر اپنی ذمہ داری جو خود کرنا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ جو ہماری طاقت میں تھا یا اللہ ہم نے کر دیا، آ گئے یہاں تک، اب اگر تو نے مدد نہ کی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب خدا بھی مدد کرتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے جناب صرف دعاؤں سے کام چلاؤ، جو کام خود پسند ہے ان کے لیے اڑ کر امریکہ بھی پہنچ جاؤ، لیکن جو کام خود کرنے کا دل نہیں کرتا اس وقت دعا سے کام چلاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔